بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں کچھ ایسی دعاؤں کے متعلق پڑھا تھا جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ اس ویڈیو میں کچھ ایسی دعائیں پیش کی جا رہی ہیں جو کہ کچھ مخصوص نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ ان کے تراجم اور پڑھنے کے مواقع بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 3 بار یہ دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار۔ اے اللہ، جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تو دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس سے باہر نکلے اور چاشت کے وقت واپس آئے کہ دیکھا تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات پڑھے ہیں، اور اگر ان کا مقابلہ ان سب کلمات سے کیا جائے جو انہوں نے صبح سے پڑھی ہے تو وہ اجر کے اعتبار سے ان کے برابر ہو جائیں یا ان سے بھی زیادہ وزنی ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی وضاحت فرمائی کہ وہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی اتنی زیادہ تسبیح جو اس کی مخلوق کے بقدر ہو جس کی تعداد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اتنی عظیم تسبیح جو اللہ کو راضی کر دے، اور اتنی بھاری تسبیح جو عرش کے وزن کے برابر ہو، اور ایسی تسبیح جو ہمیشہ جاری رہے اور جس میں کبھی انتقا نہ آئے۔ سیدنا ابو عیاش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ اور اگر اس نے شام کو یہی عمل کیا تو اس کو یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو عیاش آپ سے اس قسم کی حدیث بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو عیاش نے سچ کہا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ کچھ دیگر روایات میں ان کلمات کو 10 کی تعداد میں کہنے کا حکم ہے، اور کچھ میں یہ شرط بھی عائد ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھا رہے اور گھٹنے موڑنے سے پہلے ان کلمات کو ادا کرے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، تو میں کچھ نہ بولا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یعنی تینوں آخری صورتیں معوذات صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کسی سے ہم کلام ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص 7 بار یہ دعا پڑھ لے، پھر اگر اسے شام سے پہلے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے پناہ میں رکھے گا۔ اسی طرح جو شخص مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے ان کلمات کو 7 بار پڑھ لے، اسی رات موت آ جائے تو اللہ کریم اسے آگ سے پناہ میں رکھے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دیجیو۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ابن حبان نے مسلم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وطر کے سلام کے بعد 3 بار سبحان الملک القدوس، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بادشاہ ہے، بہت زیادہ پاک ہے۔ تیسری بار آواز بلند کرے اور القدوس کی دال کو لمبا کیا جائے۔ بعض روایات میں اس دعا میں رب الملائکۃ والروح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اسے نسائی، ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، دارقطنی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے روایت کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ دعائیں اور ان کے تراجم PDF فارمیٹ میں گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اور لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے۔ تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔